السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسپیشل کلام کے ساتھ ڈاکٹر ایوب ندیم کا سلام پہنچے۔ ناظرین، پاکستان کی شہری تاریخ بہت عجیب و غریب رہی ہے۔ ہمارے ہاں دو رجحان ایسے ہیں جو ہماری شاعری پر غالب رہے، ایک رومانوی اور دوسرا مزاحمتی۔ فیض احمد فیض ہوں یا راشد ہوں یا کوئی بھی شاعر جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا، ان کی شاعری میں ہمیں یہ دو رنگ غالب دکھائی دیتے ہیں۔ راشد ایک دور میں نظم لکھتے ہیں بیٹھا ہوا لارنس باغ میں، اور دوسرے دور میں لکھتے ہیں شرابی۔ یہ دونوں نظمیں اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ پہلی نظم رومانی ہے اور دوسری مزاحمتی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ رجحان ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے، اور آج بھی اردو شاعری ہو، پنجابی شاعری ہو یا کسی بھی پاکستانی زبان کی شاعری ہو، اس میں ہمیں یہ دونوں رجحان غالب دکھائی دیتے ہیں۔ شاعر محبت کی بات بھی کرتا ہے، لیکن مزاحمت کی بات بھی کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اچھے دنوں کا خواب دیکھتا ہے، وہ امن کا خواب دیکھتا ہے، وہ خوشحالی کا خواب دیکھتا ہے، وہ لوگوں کے چہروں پر خوشیوں کا خواب دیکھتا ہے، اور جب اسے یہ سب نظر نہیں آتا تو وہ اپنے ان جذبوں کا اظہار کرتا ہے جو جذبے اسے ان دنوں کے لیے بےتاب رکھتے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پروگرام میں دو ایسی شخصیات شریک ہیں جو ان دونوں حوالوں سے اہم ہیں۔ میں ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ پہلی شخصیت ہے ڈاکٹر خالد جاوید جان۔ آپ ایک معروف شاعر ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ شاعری میں بھی اپنا لوہا منوانے میں کامیاب رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد جاوید جان کی پہچان ان کی مزاحمتی شاعری ہے۔ باقی باتیں ان سے کریں گے۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں محترمہ راحیلہ اشرف۔ راحیلہ اشرف صاحبہ جو ہیں یہ بہت اچھا شعر کہتی ہیں، لیکن ان کی شاعری کا جو زیادہ حصہ ہے وہ رومانوی شاعری پر مشتمل ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کا پروگرام اس لیے بھی دلچسپ ہوگا کہ ہم مزاحمت کی بات بھی سنیں گے اور رومان کی بات بھی سنیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تعلیم تو میڈیکل کی حاصل کی، پھر کچھ اور بھی آپ تعلیم کے حوالے سے کچھ آپ نے ڈگریاں لیں، ذرا ان کے بارے میں پہلے بتائیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا، پہلے تو میں بہت ممنون ہوں آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ جہاں تک بات ہے میڈیکل کی، تو وہ ایکچولی میرے سے زیادہ میرے پیرنٹس کا شوق تھا۔ میں بنیادی طور پہ چونکہ بہت شروع میں بھی لکھنے کی طرف راغب تھا، کچھ ہم ڈیبیٹنگ ٹیمز میں تھے، تو میرے ذہن میں تھا کہ یا صحافی بننا ہے یا وکیل بننا ہے۔ تو میرے والد مرحوم وہ کہا کرتے تھے کہ وکیل جو ہے وہ جھوٹ کی کمائی کھاتا ہے اور صحافی کھاتے کچھ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو اتنا اس میں پیسے دھیلے کا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اگر یہ کرنا ہے تو آپ کو کام کرو، پھر پڑھنے کا رہنے دو، اگر پڑھنا ہے تو یا ڈاکٹر بنو یا انجینئر۔ ہمارے ٹائم پہ یہی دو مین چیزیں ہوتی تھیں۔ تو بہرحال میں نے ان کی خواہش کے مطابق میڈیکل کر لیا، لیکن میں نے اپنی خواہشیں بھی پوری کی۔ میں نے اردو عالم بھی کیا، میں نے پھر لاء بھی کیا۔ اچھا، ایل ایل بی بھی کیا؟ ایل ایل بی بھی کیا، اچھا، مطلب پرائیویٹ، اور ماسٹر پولیٹیکل سائنس بھی کیا۔ اچھا۔ تو بہرحال وہ ایک شوق تھا،
لیکن زندگی میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی رہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میڈیکل کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت ہم نے لکھنے کا کام بھی کیا. میری بکس کوئی 10 ایک کے قریب وہ میڈیکل کی تھیں، ان کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا اردو میں. ڈاکٹر صاحب آپ کی کتابیں جو ہیں وہ شاعری کی بھی تو ہے نا؟ جی. تو وہ کون کون سی ہیں؟ شاعری کی میری کتاب 5 ہیں، 4 اردو کی ہیں اور 1 پنجابی کی ہے. اردو کی جو ہیں وہ میری جو بڑی مشہور نظم ہے میں باغی ہوں، ایک اس کے عنوان سے ہے میں باغی ہوں، اور ایک زندہ میں کوئی دیوانہ دوسری کتاب کا نام ہے، اور تیسری کا ہے آؤ مجھ کو مصلوب کرو، اور چوتھی جو اردو کی ہے وہ ہے اس شہر سنگ میں. اور پنجابی کی ایک کتاب ہے میری عشق سلامت، ماشاءاللہ اس کو رائٹر گلڈز کا ایوارڈ ملا ہے، اور مسعود قدر پوش ایوارڈ پنجابی کی جو پوئٹری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو نظم ہے میں باغی ہوں، جی، وہ تو بہت مشہور نظم ہے، اور 10 اپریل 1986 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو جی پاکستان واپس آئیں تو انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا مینار پاکستان میں، اور مینار پاکستان کے اس جلسے میں ایک کثیر تعداد تھی لوگوں کی جس کی رپورٹنگ بڑے بڑے ذرائع ابلاغ نے کی. جی اس میں بے نظیر صاحبہ نے یہی نظم پڑھی میں باغی ہوں. جی. تو آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ ایک قومی جو سیاستدان ہے وہ آپ کی نظم پڑھ رہی ہیں؟ ہاں، ظاہر ہے میں بنیادی طور پہ تو چونکہ میڈیکل کا ہونے کی وجہ سے بہت مشاعروں وغیرہ میں بھی نہیں جاتا تھا، اور جب میری یہ نظم لکھی گئی تھی تو میں اس وقت میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. اور میری 23 سال کے قریب عمر تھی. تو اتفاق بالکل، یعنی نوجوان تھے جب آپ بالکل، نے ہاں یہ بالکل نظم یہ لکھی. تو آپ کے جو مزاحمتی جذبے ہیں یہ بہت پرانے علمانہ دور جی. سے. جی. تو وہ اتفاق سے جنرل ضیاء کا مارشل تھا اس وقت، تو وہ اس وقت یہ سائیکلو سٹائل کا زمانہ تھا. تو متحدہ مزدور محاذ ایک راول پنڈی کے اندر مزدور یونین تھی، تو اس نے یہ بہت ساری تعداد میں سائیکلو سٹائل کروائی. میں اس وقت راول پنڈی میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. اور اتفاق سے اس کالج میں جنرل ضیاء کا بیٹا اور بیٹی بھی پڑھتے تھے. تو بہرحال چونکہ ہم جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے بات کرتے تھے تو ہماری کافی تشدد ہمارے اوپر کیا گیا، اور میری ٹانگیں بازو توڑ دیے گئے. یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں یہ کہانی جو ہے اس زمانے میں وہ جو نظم تھی، وہ میں ہاسپٹل میں ریسٹ تھا تو وہاں سے ہالینڈ کوئی کچھ لوگ تھے وہاں پہ، وہ جد و جہد کر رہے تھے، تو انہوں نے وہاں جد و جہد کے نام سے کوئی رسالہ نکالتے تھے ایمسٹرڈیم سے. تو اس میں شاید کہ بی بی اپنے جلاوطنی میں اپنے کان کا علاج کرانے کے لیے یورپ گئی، تو انہوں نے وہ وہاں سے پڑھی. اچھا. اور پھر ان کو شاید انہوں نے پہلی پڑھی تھی. اچھا، اس رسالے کا نام تھا جد و جہد. جی ہاں جی. یہ فروغ طارق وغیرہ اور ڈاکٹر لال خان وہ نکالتے. جی محترمہ راحلہ اشرف صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے شاعری کب سے شروع کی ہے؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے سینئرز کی موجودگی میں یہاں پہ ہوں اور کچھ بات کرنے کے لیے آپ نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا. مجھے سر شاعری کرتے ہوئے قریباً 20 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور پہلا شعر میں نے 20 سال کا مطلب یہ ہے کہ آپ 21ویں صدی کی شاعر ہیں. جی سر، ایسا ہی ہے. تو پہلا شعر کہا تھا، شاید پیپر کی تیاری کر رہی تھی، اگلے دن کوئی پرچہ تھا تو وہ اردو کا ہی تھا شاید، تو پڑھتے پڑھتے ذہن میں جیسے اشعار خود بخود آتے ہیں، تو وہ میں نے ان کو لکھنا شروع کیا. اگلے دن اپنے اردو کے استاد صاحب کو دکھایا، نہ ہم جماعت میں تھی، تو انہوں نے اسکول لائف کی بات ہے، انہوں نے بہت پسند کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ کمیاں تو ہیں ظاہر ہے، لیکن آپ نے بہت اچھا تخیل جو ہے اس کو اٹھایا ہے. تو پھر اسی طرح سر سلسلہ چل نکلا، اور پھر کالج لائف میں آئے تو وہاں پر میگزینز میں لکھا، سینئر کی رہنمائی حاصل ہوئی اساتذہ کی، تو بس پھر لکھتے چلے گئے. اور ماشاء اللہ آپ بہت متحرک ہیں، اور آپ کو دیکھ کے مجھے اکثر احساس ہوتا ہے
کہ ہمارے نوجوان ادب میں متحرک ہیں، اور یہ بات ہمیں حوصلہ دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، امید دیتی ہے۔ راحیلہ، آپ کی جو شاعری ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کا تو جو غالب رجحان ہے، جس شاعری کی وجہ سے ان کی شہرت ہے، وہ مزاحمتی شاعری ہے۔ جی جی، آپ کی شاعری میں کون سا پہلو نمایاں ہے؟ سر میری شاعری اگر آپ پڑھیں گے نا تو ایک چیز تو میں جانتی ہوں کہ آپ کو پڑھ کے لگے گا کہ یہ کسی خاتون کی شاعری ہے، اس میں آپ کو نسائیت جو ہے وہ دکھائی دے گی، اور اس کے بعد جو غالب عنصر ہے وہ رومانویت کا ہے، جو نرم و نازک جذبات ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکی جو خواتین کی مزاحمت بھی ہوتی ہے رومانویت کے انداز سے، وہ بھی اس میں آپ کو نظر آئے گی۔ بس جو دل میں ذہن میں اترتا ہے وہ میں لکھ دیتی ہوں۔ اچھا، شاعری دو طرح کی ہے نا، عورتوں کی جو شاعری ہے، خواتین کی شاعری ہے، جی ایک تو نسائیت ہے اور دوسری تانیثیت ہے۔ جی، تو آپ کس کو پیش کرتی ہیں؟ سر میں زیادہ نسائیت جی اس کو ہی میں پیش کرتی ہوں، کیونکہ تانیثی تو ایک نظریہ ہے نا، جی تو اس نظریے کے تحت بھی جیسے کشور ناہید ہیں، فہمیدہ ریاض ہیں، پروین شاکر ہیں، انہوں نے یہ شاعری کی جسے فیمنزم کہتے ہیں۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ جو میدان مزاحمت ہے، یہ بڑا کڑا امتحان ہے۔ جی، فیض صاحب نے ایک لمبی سزا کاٹی، حبیب جالب اکثر جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے رہے، اور ان کے لیے مشکلات رہیں ہمارے معاشرے میں۔ پہلے یہ تھا کہ شاعر علامتوں کے ذریعے اپنی بات کہتا تھا، جی، اب لگتا ہے کہ علامتیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اب علامتیں استعمال کرنا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ بھی کسی مشکل سے دوچار ہوئے مزاحمتی شاعری کی وجہ سے؟ دیکھیں، سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ مجھے مار کے پھینک گئے تھے۔ اچھا، میری ٹانگیں بازو توڑ دیے گئے تھے، اور یہ پولیس کس دور کی بات ہے؟ یہ بھی بڑی اتفاق کی بات، یہ 10 مئی 1980 کی بات ہے، 1980 کی بات ہے، اور وہی دن میری سالگرہ کا دن بھی تھا۔ ابھی میرے 2-4 دن پہلے گزرا ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا یہ دوسرا جنم ہے، کیونکہ میں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ اب اس طرح تشدد ہوا۔ میری طرف سے آپ کو پہلا اور دوسرا دونوں جنم مبارک۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔ تو یہ سب سے بڑی تو یہ تھی، اور اس کے بعد پھر قید و بند تھا۔ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا۔ تو یہ تکلیفیں تو ہوتی ہیں، کیونکہ مزاحمت کا جو راستہ ہے وہ پھولوں کا راستہ تو نہیں ہوتا، دشوار راستہ ہے، وہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ لیکن کیا کریں، بعض کا آدمی زیادہ دیر تک نہیں برداشت کر سکتا صورتحال کو، تو میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ کمزور جہاد تو یہی کر سکتے ہیں نا، کہ اپنے لفظ۔ شاعر تو ڈاکٹر صاحب ویسے بھی نازک مزاج ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ دشوار ہوتا ہے ایسے حالات کا مقابلہ کرنا۔ راحیلہ، آپ سے شاعری سنتے ہیں آپ کی، اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو مزاحمتی شاعری ہے وہ بعد میں سنیں گے، تو اپنی شاعری سے نوازیے۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ جاری محبتوں کا کوئی سلسلہ تو کر، جاری محبتوں کا کوئی سلسلہ تو کر، اے یار مہربان ذرا آسرا تو کر، واہ واہ واہ، اے سرسری سے عشق مجھے چھوڑ دے یہیں، واہ، اے سرسری سے عشق مجھے چھوڑ دے یہیں، اے یار دل فریب کوئی فیصلہ تو کر، واہ جی واہ واہ واہ، مسکان کیا ملی کہ میرے اشک کھو گئے، اے درد کے سفیر مجھے غم زدہ تو کر، واہ واہ، ہر وقت پاس آنے کا اصرار کس لیے، میں تیرے ساتھ ہوں تو ذرا حوصلہ تو کر، واہ جی واہ واہ، اچھا، کیسے؟ تو رات کے سفر سے نکل ہی نہ پائے گا، اے چاند میرے ساتھ کوئی رت جگہ تو کر، واہ، واہ، کم مائگی کا زخم کبھی بھر نہیں سکا،
کم آئیگی کا زخم کبھی بھر نہیں سکا، بھر نہیں سکا. واہ واہ. جتنا ہے تو سخی مجھے اتنا عطا تو کر. عطا تو کر. واہ 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 واہ. جتنا ہے تو سخی مجھے اتنا عطا تو کر. جی جی، یہ غزل کے کچھ جی اشعار تھے. راحلہ اشرف صاحبہ آپ سے مزید کلام بھی سنیں گے. ابھی ہمیں جانا ہے ایک وقفے پر. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ہم وہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. تو میں ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب آپ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا. یہ بتائیے کہ جب آپ نے شاعری میں مزاحمتی رویہ اختیار کیا تو اس کے ساتھ دوسرے جو پہلو ہیں یا دوسرے رجحانات ہیں شاعری میں وہ بھی آپ کے ہاں موجود ہیں؟ جی ہاں، میں نے غزلیں بھی بہت لکھی، جو سماجی ایشوز کے اوپر نظمیں بھی لکھی، لیکن وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہی لکھا جاتا ہے، لیکن میں نے لکھا اور وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. کون سی اصناف میں لکھا ہے اب تک؟ میں نے نظم لکھی ہے، غزل لکھی ہے، اور نظم میں مزاحمتی بھی ہے، سوشل ایشوز. اچھا، نظم آپ نے پابند لکھی یا آزاد نظمیں بھی؟ نہیں، اب پابند بھی لکھی اور آزاد بھی لکھی. آزاد بھی لکھی. اچھا. نثری نہیں لکھی یا لکھی؟ نہیں، نثری نظمیں نثری بھی لکھی. نثری پنجابی میں بھی لکھی. پنجابی. جی. تو مختلف اصناف ہاں کو آپ جی، نے ہاں جی، اختیار ہاں جی. کیا. مطلب وہ ایک آپ کے یہاں ایک تنوع موجود ظاہر ہے. یہ ہے کہ دیکھیں، چاہے مزاحمت کا ماحول بھی ہو لیکن ہر وقت مزاحمت تو نہیں ہاں نہیں ہو سکتی. بالکل. وہ ویسے بھی غیر فطری بات ہے. تو وہ میں نے مزاحمت کی بھی بات کی ہے، اور جہاں انسان کے جو لطیف جذبات ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اور اس کے پر بھی لکھا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب سچ تو یہ ہے کہ محبت خود مزاحمت ہے. میں یہی کہنے والا تھا کہ ہماری خاص طور پہ سوسائٹی کے اندر، بلکہ آپ کہتے ہیں زندگی ایک مزاحمت ہے. اگر آپ زندگی کو صرف ایک لفظ سے اگر اس کا مترادف لیں تو وہ مزاحمت ہے. بالکل. وہ مختلف شکلیں ہیں اس کی، ڈیفرنٹ ہیں. ہماری مزاحمت ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، ہمارے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور باہر آ کے سوسائٹی کے جو دوسرے لوگ. تو یہ جو بڑی ڈاکٹر صاحب یہ جو مشاورت ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں وہیں سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو مشاورت ہے یہ تو گھر میں بھی ہوتی ہے، جی ہاں، بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو یہ مشاورت کا عمل جو ہے یہ ہم قومی سطح پر بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، ہماری جو ساری مزاحمت ہے وہ اسی بات کے لیے تھی کہ ہماری سوسائٹی میں مشاورت نہیں. کیونکہ ایک انسان جو ہے، اکیلے پن کا کانسیپٹ صرف خدا کے ساتھ ہے. عقل کل صرف انسان ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی یا تو پاگل اکیلا رہ سکتا ہے یا خدا رہ سکتا ہے. تو عام انسان کے لیے مشاورت، اللہ تو ظاہر ہے، ہاں وہ تو ظاہر خالق ہے، اس کے ساتھ تو مخلوق کا کوئی تقابل یا جو ہے وہ اکیلا ہے یا جو نہیں ہے وہ اکیلا ہے. پاگل تو ایک نہیں ہے. جی نہیں ہے. نہیں. جو اس کے علاوہ اگر کوئی ہے انسان تو وہ جس طرح ایٹم اکیلے نہیں رہ سکتا، اس کو مالیکیول بننا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ شاعری آپ سے. ایک میری غزل کے ایک دو شعر ہیں وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہم آگ میں پھینکے گئے، ہم آگ میں پھینکے گئے یا دار پہ لائے. واہ واہ واہ. ہم آگ میں پھینکے گئے یا دار پہ لائے، ہر حال میں سچ کو لبے گفتار پہ لائے. واہ 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 واہ. اور اب مجھ سے طلب کرتے ہیں اقرار اطاعت، اب مجھ سے طلب کرتے ہیں اقرار اطاعت، جو لوگ مجھے کوفہ انکار پہ لائے. جو لوگ مجھے کوفہ انکار پہ لائے، اور حق گو کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زبان کو، حق گو کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نیزے کی انی پر کبھی تلوار پہ لائے. واہ 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 واہ. حق گو کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نیزے کی انی پر کبھی تلوار پہ لائے. اور یہ قابل غور شعر ہے، آپ کی نظر ہے کہ کاندھے پہ
تو ہر شخص لیے پھرتا ہے سر کو. آہا، کاندھے پہ تو ہر شخص لیے کاندھے پہ تو ہر پھرتا ہے شخص سر لیے کو. پھرتا ہے سر کو. سردار وہی ہے کہ جو سردار پہ لائے. آہا، واہ، واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ واہ. بہت سردار وہی ہے کہ جو سردار پہ لائے. واہ. سردار کی آپ نے بہت عمدہ تشریح دی ہے. سردار اور وہی ہے کہ جو اس کے معنی ایک نئے معنی. جی جی. راحیلہ اشرف صاحبہ، آپ بڑی متحرک ہیں اس لحاظ سے بھی کہ آپ ادبی تقاریب کا اہتمام کرتی ہیں. لاہور کے ادبی حلقوں میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شریک بھی ہوتی ہیں اور خود بھی آپ مختلف پلیٹ فارم سے ادیبوں کو اکٹھا کرتی ہیں. جی. یہ جو عمل ہے ادیبوں کو اکٹھا کرنا، شاعروں کو اکٹھا کرنا، یہ کیسا ہے؟ مشکل ہے؟ آسان ہے؟ اس میں کوئی دقت آپ کو پیش آتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ اپنی فیلنگز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا، ورنہ لوگوں میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھتے ہیں. اس کا پہلا مصرع کچھ ایسا ہی ہے شاعروں کے حوالے سے کہ چند شاعر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھتے ہیں. تو دل یہی چاہتا ہے کہ کیونکہ میں خود شاعری سے وابستہ ہوں تو اپنے حلقے کے احباب کو اکٹھا کروں اور کچھ سننے سنانے کا عمل، پڑھنے پڑھانے کا عمل اور پھر سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو اچھا لگتا ہے، لیکن دقت ضرور اس میں پیش آتی ہے. سب سے پہلا جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ انتخاب کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آج کل کچھ ایسے احباب بھی ہیں جن کے کچھ معیار بھی قائم ہو گئے ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو بالکل موجودہ دور ہے نا، اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جینون لوگوں کو بلائیں. متشاعر اور متشاعرات کا اتنا وہ ملغوبہ سے ایک بن گیا ہوا ہے کہ انتخاب میں بڑی مشکل پیش آتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. پتہ بھی نہیں. دشواری یہ بھی ہے جی کہ سر. پتہ نہیں چلتا. پتہ اس وقت چلتا ہے جب دو لوگ ایک ہی نظم پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی سر، لیکن آپ جیسے جو سینئرز ہیں وہ تو پہچان لیتے ہیں، پڑھنے سے بھی پہچان لیتے ہیں. آپ تو وہ پر گن لیتے ہیں نا اڑتی چڑیا کے. تو ہم تو ابھی کیونکہ اتنے نہیں تجربہ کار ہیں تو اس لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور ہی رہا جائے. لیکن جو اب میں زیادہ نہیں، بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ جو لوگ خالص نہیں ہیں، جینون نہیں ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ہونی چاہیے سر، لیکن نہیں ہو رہی حوصلہ شکنی. میں بھی جب تھیسس کراتا ہوں ایم فل کی سطح پہ یا کسی بھی سطح پہ، تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ لوگ اس کا موضوع بنے جو واقعی ادیب ہیں، شاعر ہیں، جو خود لکھتے ہیں، جی جی، جو خالی کاغذ پر اصلاح لینے والے نہیں ہیں. جی جی جی. تو اس طرح کی مشکلات. اور پھر خود بھی مجھے جب تقریبات میں بلایا جاتا ہے تو اس میں بھی کچھ شعر کہنے میں زیادہ لطف آتا ہے یا تقریب منعقد کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے؟ سر شعر کہنے میں لطف آتا ہے. تو شعر سنائیے. صحیح، میں غزل کے کچھ اشعار پیش کروں گی. کوئی شیشہ جو میرے دل کے قریب ٹوٹتا ہے، واہ، میرے خوابوں کا گھروندہ بھی وہیں ٹوٹتا ہے. واہ واہ. ایسا برفاب پگھلتا ہی نہیں چھونے سے، واہ. ایسا برفاب پگھلتا ہی نہیں چھونے سے، میں نظر بھر جسے دیکھوں وہ ہنسی ٹوٹتا ہے. واہ واہ. میں نظر. اچھا. کیا خبر میری ریاضت کا صلہ بھی نہ ملے، اس گمان سے ہی الجھ کر تو یقین ٹوٹتا ہے. واہ واہ. اور سائے میں بیٹھنے والوں کو یہ احساس نہیں، سائے میں بیٹھنے والوں کو یہ احساس نہیں، پیڑ پہ حشر یہ کیا زیر زمین ٹوٹتا ہے. اور اتنا آسان تو نہیں ہے مجھے منفی کرنا. بڑا اچھا مصرع ہے، بہت اچھا مصرع ہے. واہ واہ واہ. اتنا آسان تو نہیں ہے مجھے منفی کرنا. اتنا آسان تو نہیں ہے مجھے منفی کرنا، ماں سے اولاد کا رشتہ تو نہیں ٹوٹتا ہے. واہ واہ واہ. ماں دھرتی بھی تو ہے ماشاءاللہ، حسب حال ہے. کوئی شیشہ جو میرے دل کے قریب ٹوٹتا ہے، میرے خوابوں کا گھروندہ بھی وہیں ٹوٹتا ہے. ماشاءاللہ. آپ کافی شاعری میں بھی خاصی کفایت شعار ہیں، اور خواتین میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کفایت شعاری کو اختیار کرتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب،
ڈاکٹر صاحب ہماری جو آج شاعری ہو رہی ہے، جی باقی اصناف کی بات بھی ہم کر لیتے ہیں، باقی اصناف بھی لکھی جا رہی ہیں، ادب لکھا جا رہا ہے، بالخصوص شاعری. کیا آج ہمارا شاعر وہ بات کر رہا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اگر کسی چیز نے تھوڑی بہت ترقی کی ہے تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں وہ ادب ہے، وہ شاعری ہے. کیونکہ مجھ سے ایک سوال کیا گیا انڈیا میں کہ اتنی تلخیاں اور اتنی بڑی شاعری مزاحمتی پاکستان میں ہوئی ہے، ہندوستان میں نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ پاکستان میں جو تلخیاں ہماری زندگی میں رہی ہیں، جبر رہا ہے، وہ ہندوستان میں نہیں رہا. آپ تو ایک ایمرجنسی کو ابھی تک پیٹ رہے ہیں. ایمرجنسی تو ہمارے ہاں نارمل صورتحال کو کہتے تھے. تو کریشن اسی طرح ہوتی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نئے بچے، نوجوان وہ بڑا اچھا ادب تخلیق کر رہے ہیں. اس میں مزاحمت بھی ہے، مقصدیت بھی ہے، اور جو غزل کہہ رہے ہیں وہ غزل بھی. تو پھر ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ لوگ مشاعروں میں شریک نہیں ہوتے، مشاعروں میں آتے نہیں ہیں، کٹ گئے ہیں شعریت وہ سے؟ ایک دیکھیں وہ ایک سماجی مسئلہ ہو گیا ہے. کیونکہ یہ جو دور ہے، ایک تو یہ سوشل میڈیا کا اور ایک الیکٹرانک دور ہے، اس نے بہت ساری جو ہمارے سوسائٹی کے نارمل ضابطے تھے ان کو بدل دیے. یہ آپ صحیح فرما آپ رہے ہیں، گھروں کے لیکن اندر اس طرح سے ملاقات نہیں آپ ہوتی. صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بھارت میں اب بھی بہت اچھے مشاعرے ہوتے ہیں اور لوگ اس میں بہت شریک ہوتے ہیں. ہاں، لیکن وہ جس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں اس لیول کے مشاعروں میں یہاں پہ بھی لوگ شریک ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں عام مشاعروں کی. تو عام مشاعروں میں میں نے جب سے دیکھا ہے لوگ جو ہیں پہلے جتنے ہی ہیں، صرف اصل میں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کو اویلیبل ہو جاتی ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے. اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کا کلام. ایک دو شعر ہیں میرے کہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ رومانیت اور وہ بھی ایک مزاحمت ہے، پہلو ہے جی. تو اس حوالے سے میرا ایک غزل کے 2-3 شعر ہیں کہ عشق میں اور بغاوت میں یہ مشترکہ ہے. آہا، واہ، کیا واہ، مصرع ہے، واہ 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 واہ. عشق میں اور بغاوت میں یہ مشترکہ یہ ہے. مشترکہ ہے، سامنے ان کے کوئی تخت نہیں، تاج نہیں. واہ، عشق میں اور بغاوت میں یہ مشترکہ ہے، سامنے ان کے کوئی تخت نہیں، تاج نہیں. عشق خود کرتا ہے آداب مقرر اپنے. واہ واہ واہ. عشق خود کرتا ہے آداب مقرر اپنے، عشق دنیا کے رواجوں کا تو محتاج نہیں. آہا. واہ واہ واہ. اور اسی غزل کا شعر ہے کہ عشق ہے سب کا خدا چاہے کوئی ملحد ہو. آہا. واہ، عشق ہے سب کا خدا چاہے کوئی ملحد ہو، عشق کا کس بت کافر پہ بتا راج نہیں. واہ 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 واہ. عشق کا کس بت کافر پہ بتا راج نہیں. واہ. اور وہ جو نظم ہے آپ کی میں باغی ہوں، اس سے کوئی ایک آدھ بند. جی وہ چونکہ بہت پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، تو مجھے فخر ہے اس کا بہت ساری زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا. شہرت عام حاصل ہے اس نظم کو. ہاں جی، اس کا 1-2 بند میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس دور کے، اور اچھا وہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی ابھی تک زندہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسائل زندہ جی ہیں. مسائل زندہ ہیں جی. کہ اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے، اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، آہا. جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں. واہ. میں باغی ہوں، میں میں باغی ہوں، واہ واہ. جو چاہے مجھ پر ظلم کرو، واہ. واہ. جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. جی. وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے،
وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں، واہ واہ، ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، واہ واہ جو چاہے مجھ پر ظلم کرو واہ، اور جو قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت ڈھوتے ہیں، واہ واہ، جو قوم کے جو غم قوم کے روتے غم ہیں۔ میں روتے ہیں اور قوم کی دولت ڈھوتے ہیں، وہ محلوں میں جو رہتے ہیں اور بات غریب کی کہتے ہیں، ان دھوکے باز لٹیروں سے، سرداروں اور وڈیروں سے واہ، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں۔ اتنی خوبصورت محفل ہے ڈاکٹر صاحب اور راحیلہ کہ دل چاہتا ہے کہ یہ جاری رہے، مگر وقت پروڈیوسر صاحب کا بار بار پیغام آ رہا ہے، کلوز کیجیے جی یہ گفتگو۔ انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام انشاءاللہ۔ پر جو باقی گفتگو بہت رکھتے مہربانی ہیں۔ آپ نے بلایا۔ آپ بہت شکریہ آپ کا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور راحیلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں آئیں۔ ناظرین، یہ شاعری کا سفر محبت اور مزاحمت کے ساتھ ساتھ جاری ہے۔ یہ موضوعات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا سے محبت ختم نہیں ہو سکتی، اور جب تک انسان کے جذبے زندہ ہیں اس کی مزاحمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اقبال ساجد نے کہا تھا، جہاں بھونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، جہاں بھونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے میزبان ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔